سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 132، جس کا ترجمہ ہے، اور اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کر لیا، پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذاتی کمال کا ذکر فرمایا گیا کہ وہ خود کامل تر ہیں۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ کامل گر بھی ہیں، یعنی اوروں کو بھی اپنے فیوز سے کامل فرماتے ہیں۔ گویا پہلے ان کے کمال کا ذکر تھا اور اب ان کے اکمال کا ذکر ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ کمالات ابراہیمی کو سن کر کوئی کہہ سکتا تھا کہ ان کی ملت انہیں کے ساتھ تھی، کہ اس پر یا تو وہ خود عامل ہوں یا بڑے بڑے پیغمبر۔ ہم عوام کو یہ حق نہیں کہ ان کے دین کی پیروی کریں، کیونکہ یہ ہماری استعداد سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ ہم اس وہم کی تردید فرمائی جا رہی ہے یہاں پر کہ ان کا دین بہت آسان اور واضح ہے، جس کی انہوں نے اپنی ساری اولاد کو وصیت فرمائی۔ اگر وہ ان کی خصوصیات سے ہوتا تو اس کا دوسروں کو حکم نہ فرماتے۔ پہلے فرمایا گیا تھا کہ دین ابراہیم سے جو بے وقوف ہیں وہی علیحدہ رہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو اسی آیت میں بیان کر دی گئی کہ وہ نہایت کامل دین ہے۔ دوسری وجہ اب بتائی جا رہی ہے کہ اس پر قائم رہنے کی انہوں نے وصیت بھی کی تھی، اور جو اپنے بزرگوں کی وصیت نہ مانے وہ بڑا بے وقوف ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی تبلیغ کا ذکر فرمایا کہ آپ نے دنیا والوں کو اس طرح عبادات کر کے دکھائیں، اور اس آیت میں آپ کی قومی تبلیغ کا ذکر کیا کہ اپنی اولاد کو عبادات کی یوں وصیت فرمائی کہ بزرگوں کے اعمال بھی تبلیغ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال اور اقوال قرآن کریم میں اس لیے نقل کیے کہ لوگوں کو تبلیغ ہو۔ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، ابراہیم علیہ السلام خود تو کامل اور کامل تر تھے، مگر انہوں نے چاہا کہ میرے جانشین بھی میرے ہی قدم بقدم چلیں اور میرے قدم بقدم چل کر میرا نمونہ بنے، تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر میرے راستے پر چل سکیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو بتاکید حکم دیا کہ اے بچوں، جھوٹے دین تو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، مگر اپنے بندوں کے لیے جو رب نے دین بھیجا وہ یہی دین ہے، دین اسلام۔ لہٰذا تم ہمیشہ اسی دین پر قائم رہنا اور کوشش کرنا کہ دنیا سے اسی دین پر جاؤ، اور چونکہ موت کا ہر وقت اندیشہ ہے، لہٰذا ہر وقت ہی اسلام پر جمے رہنا۔ خیال رہے کہ انبیاء کرام کے مال میں چونکہ میراث نہیں، لہٰذا ان کی وصیت بھی نہیں۔ ان کے مال کی میراث یا وصیت نہیں، بلکہ ان کے اعمال یا کمال یا حال کی میراث یا وصیت ہے، یعنی کہ ان کے جو اعمال یا کمال ہے یا ان کے حال ہے وہی ان کی میراث اور وصیت ہے۔ قرآن کریم نے حضرت داؤد اور زکریا علیہ السلام کی وراثت کا ذکر کیا، مگر وراثت مال نہیں بلکہ وراثت علم اور وراثت دینی، یعنی کہ جو وراثت ہے انبیاء کرام کی وہ دولت نہیں ہے، ان کی وراثت علم ہے اور دین ہے۔ اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیتوں کا ذکر ہے، مگر وصیت مال نہیں ہے بلکہ وصیت دینی ہے۔ تو اس سے جو روافد ہیں وہ عبرت پکڑیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی میراث بھی مانتے ہیں اور مالی وصیت بھی مانتے ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچانی ہی نہیں۔ یہاں پر اس آیت میں وصی فرمایا گیا تو اس فرمان میں چند خوبیاں ہیں۔ ایک یہ کہ وصیت عام طور پر خوف یا موت کے وقت ہوتی ہے، اور ان وقتوں میں انسان بہت احتیاط سے کام لیتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ان حضرات نے بہت احتیاط فرماتے ہوئے تاکیداً یہ حکم فرمایا۔ دوسرے یہ کہ اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ وصیت فرمائی، اور ظاہر ہے کہ ماں باپ اولاد پر زیادہ مہربان ہوتے ہیں، تو اگر اسلام سے زیادہ ان کی نگاہ میں کوئی اور چیز پیاری ہوتی تو پھر وہ اس کی وصیت فرماتے۔ لہٰذا اسلام ہی بڑی لذیذ اور افضل ترین چیز ہے، تو اسی لیے اسلام کی وصیت فرمائی گئی۔ تیسرے یہ کہ ان حضرات نے یہ وصیت عام طور پر اپنے فرزندوں کو کی۔ چوتھے یہ کہ اس وصیت میں کسی جگہ اور وقت کی قید نہیں لگائی۔ پانچویں یہ کہ اس کے سوا اور کوئی وصیت نہ کی۔ ان تمام وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی نگاہ میں دین بڑی ضروری چیز تھا۔ جو بدنصیب کہ ان کی وصیت پوری نہ کرے وہ ان کی روح کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہنے کا حقدار نہیں ہے، اور نہ ہی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے کا حقدار ہے۔
وہی اپنے آپ کو ابراہیمی کہنے کا حقدار ہے جو کہ دین ابراہیمی پر ہے. اور دین ابراہیمی کون سا ہے؟ دین اسلام ہی اصل میں دین ابراہیمی ہے، جس پر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اب وہی ابراہیمی ہوں گے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے، وہی مسلمان ہوں گے، انہی کا دین اسلام ہوگا. اور جن کا دین اسلام ہوگا وہی مسلمان ہوں گے. یہودی، نصارہ، یہ سب جو ہیں یہ نہ تو دین ابراہیمی پر ہے اور نہ ہی ان کا دین اسلام ہے. اب اس آیت سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بزرگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو سنبھالیں، پھر دیگر لوگوں کو. یعنی کہ بزرگوں کو سب سے پہلے اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے، ان کو بتانا ہے، جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا، جس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے اپنے اہل قرابت کو تبلیغ فرمائی، یہاں تک کہ اپنی لخت جگر سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اگر تم نے اسلام قبول نہ کیا اور غضب الہی جوش میں آ گیا تو میں دور نہیں کروں گا. پھر یہ کہ اپنی اولاد اور اہل قرابت کو آہستگی سے بار بار سمجھانا چاہیے، جیسا کہ وسیع کی تشدید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے عمدہ طریقے سے ہمیشہ تبلیغ فرمائی. پھر یہ کہ اسلام اور ایمان کا فائدہ جب ہی ہے کہ جب اس پر موت ہو، اس لیے ان حضرات نے موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا. اب ساری زندگی مسلمان رہیں لیکن خاتمہ ایمان پر نہ ہو تو کیا فائدہ؟ اس لیے موت تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم ہے. انبیاء کرام کی نگاہ میں اہم چیز دین ہے نہ کہ دنیاوی مال، اس لیے وہ حضرات وصیت بھی دین ہی کی فرماتے ہیں نہ کہ دنیا کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہماری میراث علم ہے، ہم جو کچھ مال چھوڑیں وہ صدقہ ہے. تو یہاں پر وہ لوگ سوچیں، یعنی روافض جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اخیر وقت میں بھی فدق وغیرہ مال کی بڑی فکر تھی، استغفر اللہ، اور آپ اس ہی کی حضرت علی اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کو وصیت فرما گئے. اس سے لازم آتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائیں کہ وہ تو دین کی وصیت کریں اور آپ چند درختوں اور کھجوروں کی وصیت کریں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بلا وجہ کی ان کی بات ہے اور یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں. پھر یہ کہ بغیر ایمان کے، یعنی ایمان کے بغیر پیغمبر زادگی بیکار ہے، بلکہ بڑوں کی اولاد کو زیادہ کامل ایمان والا ہونا چاہیے تاکہ ان سے ان کے بزرگوں کا نام روشن ہو اور جو لوگ ہیں، عام لوگ جو ہیں، وہ راہ ہدایت پائیں. ماں باپ کو چاہیے کہ کبھی اپنی اولاد سے بے خبر نہ رہیں، ہمیشہ ان کو نصیحت کرتے رہیں، ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں اور ان کے اعمال کی کڑی نگرانی کریں. اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وفات کے وقت بھی اس طیب و طاہر اولاد سے بے فکر نہ ہوئے، اپنے بعد کے لیے انہیں وصیت فرما گئی. صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کلمہ توحید کی وصیت کی اور فرمایا کہ یہی دین وہ ہے جسے موحد اختیار کرے، اس کے سوا نہ کوئی دین ہے اور نہ کوئی ذات. اصل دین اللہ کا دین ہے اور ذات اسی کی ذات ہے، لہٰذا تم جہالت کی موت نہ مرنا بلکہ اپنے کو رب میں فنا کرنا اور اپنے رب میں فنا کر کے ایسا مرنا کہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ. بدن کی موت اس حال میں آئے کہ تمہارا قلب جو ہے وہ قابل موت نہ ہو، لوگ تمہیں مردہ کہیں اور رب تمہیں کیا فرمائے، بل احیاء عند ربہم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ فرما کر اللہ عز و جل تمہاری زندگی کا اعلان فرمائے اور یہی اسلام اور استسلام، توحید اور تصوف کی حقیقت ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، ایمان اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین ثم آمین. سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 133. اس کا ترجمہ ہے، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی، جب یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی
ایک معبود کی اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ اب تک حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عظمت اطاعت الہی کا ذکر فرمایا گیا۔ اب ان پر سے وہ تہمت دور کی جا رہی ہے جو کہ بنی اسرائیل نے ان پر لگائی، یعنی پہلے ان کے فضائل کا اثبات تھا، اب ان کی تہمت کا دفیہ ہے۔ اب تک ان حضرات کی دینی استقامت کا اللہ نے ذکر فرمایا، اب خود مخالفین کی گواہی سے اس کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ پچھلے آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس وصیت کا ایک حصہ بیان کیا گیا، اور اب یہاں پر اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو دینی استقامت کا حکم دیا، اور اب فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا ان سے اقرار بھی لیا۔ اس آیت کا جو شأن نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہود کہتے تھے کہ ہم کو وصیت ابراہیمی کی تو خبر نہیں، یہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی وفات کے دن اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ تم ہمیشہ دین یہودیت پر قائم رہنا۔ ان کے اس بہتان کی رد میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ خیال رہے کہ اہل کتاب نے جیسے توریت اور انجیل میں مسخ اور تبدیلی کر دی، یوں ہی اللہ عز و جل کی ذات و صفات، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے حالات میں بھی بہت تبدیلی کی۔ چنانچہ تمام اہل کتاب نے حضرت سلیمان کو نبوت کی فہرست سے نکال کر جادوگروں کے زمرے میں داخل کر دیا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت مسیح کو صف انبیاء سے نکال کر خدا مان لیا۔ یہود نے اس کنواری پاک حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہتان لگائے اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی بنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق مشہور کیا کہ وہ ہمیں یہودی رہنے کی وصیت کر گئے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جھوٹ جو کہ ان لوگوں نے خود سے بنائیں۔ قرآن پاک نے ان کی ان جھوٹی اور فضول اور بکواس باتوں کی جگہ جگہ پر تردید کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی شان، ان کی تعلیم صحیح طور پر دنیا پر ظاہر کی۔ ان تمام نبیوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت احسان ہے۔ یہ والی جو آیت کریمہ ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کو صحیح طور پر شائع کیا تاکہ مسلمان بھی اسی وصیت پر عمل کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور تمام انبیاء کرام کی باتوں کی انہوں نے تصدیق کی، ان کی سچائی کو ثابت کیا۔ جو کہ یہ سب لوگ جھوٹ بول رہے تھے ان سب کے جھوٹ کو رد کر دیا گیا، اور جو اصل تھی، جو حقائق تھے، جو سچی باتیں تھیں، ان کو بیان کیا گیا۔ خلاصہ تفسیر اس آیت کا یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، اللہ عز و جل فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، تم ہماری بیان کی ہوئی وصیت کا انکار کیسے کرتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تو یہ وصیت تنہائی میں نہ کی تھی بلکہ اعلانیہ کی تھی اور سب کے سامنے کی تھی تاکہ ان کی اولاد اپنی اطاعت شعاری کا اقرار کرے اور دوسرے لوگ سن کر عبرت پکڑیں۔ چنانچہ خود تمہارے بڑے بھی اس مجلس میں موجود تھے جبکہ یعقوب علیہ السلام پر آثار موت نمودار تھے۔ اس موت کی کشمکش میں بھی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے یہی پوچھا تھا کہ میرے بچوں، تم میری وفات کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو ان سب نے عرض کیا تھا والد مہربان، آپ مطمئن رہیں، ہم اس ایک واحد قہار کے عابد رہیں گے جسے آپ کے اور آپ کے باپ دادا اور دیگر انبیاء کے ذریعے پہچانا، اور جس کی آپ نے اور انہوں نے عبادت کی ہے، اور ہم بھی اس کے فرما بردار ہیں، اور آئندہ بھی اسی کے فرما بردار رہیں گے کہ جس پیغمبر کے ذریعے جو حکم ملے ہم اس کے ماننے میں عذر نہیں کریں گے۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے اے بنی اسرائیل، جب تمہارے بڑے یہ وصیت اپنی کانوں سے سن چکے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے اور وہاں ان کی موجودگی تھی، تو تم جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو تہمت کیوں لگا رہے ہو کہ انہوں نے یہودیت پر رہنے کی وصیت کی تھی؟ اب یہاں پر خیال رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات وہ مصر میں ہوئی، وہاں ہی آپ کے تمام بیٹے اور بیٹیاں موجود تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سب حضرات کو مصر بلا لیا تھا۔ پھر بعد وفات حسب وصیت آپ کا تابوت شریف شام میں بھیجا گیا تھا اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اگرچہ آپ نے یہ وصیت اپنے بیٹے بیٹیوں سب کو کی تھی، لیکن قرآن میں تاکیداً صرف بیٹوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ
کہ ما تعبدون من بعدی، اس میں فقط شرعی عبادت ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کی اطاعت مراد ہے۔ جو جھوٹے معبودوں کو پوجے وہ شرعاً مومن نہیں ہے، اور جو نفسانی خواہشات میں پھنس کر اپنے رب کریم کو بھول جائے وہ صوفیہ کے نزدیک مومن نہیں ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ نفس بھی ایک بت ہے جس کے اہل دنیا کے پجاری ہیں، اور جس کام میں اللہ کی رضا ملحوظ نہ ہو وہ بت پرستی ہے، اور جو اللہ سے دور کرے وہ طاغوت ہے۔ کوئی درہم کا بندہ ہے، کوئی دینار کا بندہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا اور یہاں کی دل فریب چیزوں کو دیکھ کر اپنے بچوں پر غفلت کا اندیشہ کیا، تب ان سے اقرار لیا کہ تم کسی کی پرستش نہ کرنا، بت پرستی نہ کرنا، اور اپنے دین پر یعنی دین ابراہیمی پر، دین اسلام پر قائم رہنا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا قرب عطا فرمائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔